السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں، اور میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں ایک ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں جس سے بہت سے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی کہ امریکہ میں جو ہے وہ گھر کے آپ کو خریدنا چاہیے یا پھر آپ کو کرائے پہ لینا چاہیے، رینٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کے سرکمسٹانسز کیسے ہیں، اس کے حساب سے ہی آپ یہ فیصلہ کر پاتے ہیں۔ کیونکہ امریکہ میں گھر لینا جو ہے اس کا ایک پراپر پروسیس ہے۔ آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیش ہے اور آپ نے جا کے گھر لے لیا اور جتنے کا مرضی اور کوئی پوچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک پراپر چینل تھرو پراپر چینل جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، اس کے تھرو آپ جاتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت آپ کو ہر چیز وہاں پہ پروف کروانی ہوتی ہے، پروف کرنی ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد آپ گھر خرید سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ گھر کو رینٹ اگر آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ نے گھر رینٹ آؤٹ کرنا ہے تو اگین آپ کو 2-3 فیکٹرز تو ذہن میں رکھنے پڑیں گے۔ آپ کے بچوں کا اسکول وہاں سے کتنا دور ہے اگر آپ بچوں والے ہیں تو، اور اگر نہیں ہے بچے آپ کے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کی جاب وہاں سے کتنی دور ہے، کیونکہ ہر علاقے کا اپنا موسم ہوتا ہے۔ جن اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں، ہمارے قریب قریب کی 3-4 جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، جیسے منیسوٹا ہو گیا، الینوائے ہو گیا، انڈیانا ہے، اوہایو ہے، یہاں پہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، بہت زیادہ برف پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک وغیرہ کے علاقوں میں بہت برف پڑتی ہے۔ تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ہم ایسے علاقے میں رہیں جو ہماری جاب سے قریب ہوں، کیونکہ کمیوٹنگ کا بہت پرابلم ہوتا ہے۔ سنو سٹارمز آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لٹرلی برف جو ہے، سنو جو ہے وہ سڑک پہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے، ہم اس کو ٹریول بولتے ہیں، ان اے سینس ہوا کے ساتھ وہ سڑکوں پہ ایسے پھیلی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کی گاڑی کب ڈچ میں چلی جائے۔ تو یہ چیزیں تو آپ کو لازمی دیکھنی ہوتی ہیں۔ کرائے کے حوالے سے یہ ہے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا اچھا اپارٹمنٹ لیں گے، جتنے اچھے علاقے میں لیں گے، اس کے ظاہر سی بات ہے پرائس رینج ہائی ہوگی۔ جتنے گندے علاقے میں جائیں گے، چھوٹے علاقے میں جائیں گے، پیسے بچانے کے لیے پرائس کم ہوگی، لیکن آپ کو باقی کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے یا ویسے علاقے میں رہنے کے لیے بھی اپنی ایک فیلنگ ہوتی ہے، وہ نہیں آپ کو ملے گی۔ سستا ترین اپارٹمنٹ آپ کو مل جائے گا آرام سکون سے، میرے خیال میں $800-900 کے اندر ایک کمرے کا جو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہ مل جائے گا، اور آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسا نیبرہڈ ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، اگین یہ ویری کرتے ہیں پرائس رینج اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ۔ آپ کون سی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، اسٹیٹ میں بھی آپ کس سٹی یا علاقے میں رہتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا۔ تو ہم کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا رینٹ کا۔ رینٹ کے لیے بھی آپ کو جو ہے اپنے وہ کرنا پڑتا ہے، پروف دینا پڑتا ہے کہ جی ہم یہاں جاب کرتے ہیں، جو لوازمات ہوتے ہیں، آئی ڈی وغیرہ۔ اصل چیز ہوتی ہے گھر خریدنا ہے اگر آپ نے، تو گھر خریدنے کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے جیب کے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا مارگیج پے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 99% لوگ جو ہیں وہ بینک کے تھرو گھر لیتے ہیں۔ یکمشت کیش پہ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگ جابز کرتے ہیں، اتنی زیادہ کیش نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ہوتا ہے اتنا کیش تو پھر اس کو گورنمنٹ کو پروف کرنا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ تو خیر، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، آپ نے گھر لینا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو کوئی گھر پسند آیا، آپ کے ریل اسٹیٹ والے نے بتایا یا بائی آنر کوئی بیچ رہا ہے، تو آپ جا کے اپنے بینک والوں کو بتائیں گے ہمیں یہ گھر پسند ہے، تو آپ دیکھیں۔ بینک والے آپ کا جاب کی جو پے سلپ ہے، پے سٹب ہے، اس کو دیکھیں گے، آپ کی سالانہ انکم کتنی ہے اس کو دیکھیں گے، آپ کے ڈیپینڈنٹ کتنے ہیں، آپ کے پاس اور کتنے قرضے ہیں آپ کے سر کے اوپر، کہ سب کچھ اتارنے کے بعد آپ منتھلی پیمنٹ جتنی اس گھر کی بن رہی ہے وہ اتار سکتے ہیں یا نہیں اتار سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آیا آپ کو جو ہے گھر کے لیے وہ فائنانس کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر جب یہ سب کچھ پروو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپریزل ہوتا ہے، پھر انسپیکٹر ہوتا ہے بینک کی طرف سے، جاتا ہے وہ اس پراپرٹی کو دیکھنے کے لیے جو آپ خریدنا چاہتے ہیں کہ واقعی میں یہ پراپرٹی کی اتنی قیمت ہے جتنی آپ بتا رہے ہیں، یا یہ تو نہیں کہ کوئی ملے میں آپس میں تو ایکسٹرا پیسے لے کے کسی کو بینیفٹ دے رہے ہیں اور بعد میں ایسے کر کے۔ تو وہ پوری جا کے جانچ پڑتال کرتے ہیں، ایک ایک چیز جا کے انجینئر چیک کرے گا اندر کہ کوئی خرابی تو نہیں ہے گھر میں، کوئی لیکیج ہے کچھ ہے، پورا آپ کو وہ صحیح کر کے بتائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے، پیپر ورک ہوتا ہے، اپروو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بینک آپ کو بلاتا ہے، سائن ہوتے ہیں، چابیاں ایکسچینج ہوتی ہیں، اور ایسے آپ گھر خریدتے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ گئے، آپ کو گھر پسند آیا، آپ نے گھر خرید لیا، چلو جی بیانہ کر لو، گل مک گئی۔ یہاں یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس کیش ہے، لیٹ سپوز کہ میں نے گھر خریدنا ہے، میرے پاس $1,00,000 کیش ہے، میرے پاس $1,00,000 کیش ہے، تو میں جا کے گھر خریدنا چاہتی ہوں، تو وہ سب سے پہلے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میرے پاس یہ کیش کہاں سے آیا، اس کا مجھے پروف دینا پڑے گا۔
وہ پروف دینا پڑے گا، اس کے بعد میں گھر خرید سکتی ہوں۔ اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ایڈ لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس صورت میں گھر نہیں لے پائیں گے، وہ آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے کیونکہ آپ تو آلریڈی گورنمنٹ کی ایڈ میں ہیں۔ تو پھر اس وجہ سے یہاں پہ پراپرٹی لینا اس سینیریو کے اندر ناممکن سی بات ہے، وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، گھر لے لیا آپ نے، اسی طرح سے جب آپ نے گھر چھوڑنا ہوتا ہے تو کرائے کے گھر کا تو یہ ہے نا کہ جو 1 مہینے کا نوٹس دیا اور آپ چلے گئے۔ امریکہ میں اگر آپ اپنا گھر بھی اون کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو بیچنا ہے تو آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے 1 دن میں یا 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں گھر بیچو آپ نکل گئے، ایسا سین نہیں ہوتا ہے۔ آپ جب گھر بیچتے ہیں یا گھر بیچنے کو لگاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو چھوڑنے کے اندر بھی 1 ہی مہینے کا پروسیس ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جس نے لینا ہے اس نے بھی تو اسی پروسیس سے گزرنا ہے جیسے آپ گزرے تھے۔ تو کم سے کم مہینہ ڈیڑھ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ گھر لینے یا چھوڑنے میں آپ کا ٹائم لازمی طور پہ لگتا ہے، کیونکہ یہاں لیگل کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہہ سکتے ہیں لیگل ٹیکنیکلٹی سمجھ لیں آپ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک ایک چیز کو یہ پیپر ورک پہ رکھتے ہیں، ایک ایک چیز آپ کا ثبوت ہوتا ہے، پروف ہوتا ہے، سائن ہوتے ہیں، ہر چیز سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ مطلب اتنا زیادہ ٹرانسپیرنسی کا انہوں نے سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا بہت ہی کوئی کم ہوں گے لوگ جو کوئی 2 نمبری کر جاتے ہوں گے، ورنہ اور ہمارے جیسے تو بالکل بھی نہیں کرتے بیچارے، جو اپنے ملکوں سے یہاں روزی روٹی کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ کیا 2 نمبری کریں گے۔ تو لیکن یہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہے۔ اگر میں اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو بتاؤں کہ ہمیں گھر رینٹ کرنا چاہیے یا ہمیں گھر خریدنا چاہیے، اگر تو آپ کی اتنی آپ کا سب کچھ مطلب کلیئر ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کلیئر ہے، آپ کا جو کریڈٹ سکور ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں، آپ یہاں پہ بہت سارے لوگ کیش پہ کام کرتے ہیں۔ امریکہ میں بہت سارے جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، میرا ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، وہ یقیناً اتفاق کریں گے، کیش پہ کام کرتے ہیں۔ کیش پہ کیا ہوتا ہے؟ بیبی سیٹنگ ہوتی ہے، کوکنگ ہوتی ہے، کسی کے آپ رائڈ دے دیتے ہیں کیش کے اوپر، کسی کا گھاس کاٹ دیا آپ نے کیش پہ، بہت سارے کام لوگ کیش پہ کرتے ہیں یہاں پہ۔ وہ ان لوگوں کا سسٹم پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ ٹیکس میں نہیں جاتا ہے، کیونکہ وہ اس پہ ٹیکس نہیں دیتے، تو وہ پیسہ پروف بھی نہیں کر سکتے۔ جب وہ پیسہ پروف نہیں کر سکتے تو پھر وہ کچھ خرید بھی نہیں سکتے، تو اس وجہ سے پھر ان لوگوں کے کارڈز نہیں بنتے، جسے ہم کریڈٹ کارڈز بولتے ہیں نا، وہ بننا ان کا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تو کوئی انکم ہی نہیں شو ہو رہی ہوتی۔ پھر وہ جو ان کے پیسے ہوتے ہیں نا کیش، وہ کیش پہ چیزیں لیتے ہیں، اور کیش پہ آپ ایک سرٹن لمٹ تک چیز لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، کیونکہ پھر اگین آپ کو پروف کرنا پڑے گا آپ کے پاس پیسہ کہاں سے ہے۔ تو یہ پروف کے چکر میں یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے امریکہ میں کوئی پراپرٹی لینی ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، تو وہ کہاں سے آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ بزنس بھی کر رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بزنس کتنا عروج پہ ہے جو آپ اتنا کیش آپ کے پاس ایک دم سے آ گیا۔ تو یہاں پہ فراڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے آپ جتنی مرضی چھوڑتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ فراڈ کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، کافی حد تک ناممکن ہی سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایک بار آپ پکڑے گئے تو اتنے کا آپ نے دھوکہ نہیں کیا ہوتا جتنے زیادہ لمبی سزا ہوتی ہے اور جتنے زیادہ وکیلوں کے چکر اور پیسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے 90% تو میں نے دیکھا ہماری جو دیسی فیملیز ہوتی ہیں نا، ماشاءاللہ یہ لوگ بیچارے کرائم کو ایوائڈ کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم اپنے وطن سے آئے ہوتے ہیں، اپنے ملکوں سے دور ہیں، چاہے ہم کسی بھی مطلب انڈیا سے ہیں، امریکہ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے، ظاہری سی بات ہے ہم اپنے ملکوں کو چھوڑ کے، اپنوں کو چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں اچھی زندگی لینے کے لیے۔ وہ اچھی زندگی میں یہاں پہ آ کے یہاں پہ آ کے بھی آپ نے وہی حرکت کرنی ہے یا پھنسانا ہے اپنے آپ کو، پھر وہ اچھی زندگی کا ہے؟ وہ تو اتنی بھیانک زندگی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جن فیملیز میں 2 لوگ جاب کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے، وہ پھر اچھا گھر لے سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دونوں میاں بیوی کما رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو جوائنٹ انکم ہوتی ہے سالانہ وہ اچھی بنتی ہے، تو اس حساب سے آپ بڑا گھر بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کما رہا ہے لیکن اس کی انکم اچھی ہے، جیسے مطلب میرے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں، میں نہیں کرتی، کہ ماشاءاللہ الحمدللہ میرے ہسبینڈ کی جاب بہت اچھی ہے، ہماری ایئرلی انکم بہت اچھی ہے، تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ انہی نے ہی خالی گھر لیا ہوا، اس کے لیے ہمیں مطلب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایز اے فیملی ممبر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جہاں پہ ایک آدمی سے پوری نہیں پڑتی ہے پھر اس کو گھر بھی لینا مشکل ہوتا ہے،
تو پھر وہ چھوٹے سائز کے لوگ گھر لیتے ہیں اپنی انکم کے حساب سے. ہمیشہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ اپنی انکم کے حساب سے لیتے ہیں. خیر یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے اپنے بچوں کا آپ کو فرسٹ ڈے آف اسکول بھی دکھا دیا اور بہت ساری باتیں بھی کر لی. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.